بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور تقریباً 3 اس طرح کی خبریں سامنے آئی ہیں جن کو پڑھ کر اگر آپ تھوڑا سا ان پر غور و فکر کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے اندر 100 خون معاف ہیں۔ 7 خون معاف ہوتے ہیں نا عموماً، لیکن عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ 100 خون معاف ہیں۔ ہوا یہ ہے معاملہ کہ جو بھی پاکستان کے اندرونی معاملات کو لے کر پاکستان کے یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا سینسٹیو جو ایریاز ہوتے ہیں، جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں، ان کو لے کر جب کوئی سیاست کرنے باہر کی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ عالمی برادری کو تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ اپیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پاکستان کے اندر اس کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہیں رہتی۔ میں آپ کو حوالہ دوں گا میمو گیٹ کا۔ میمو گیٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ میمو گیٹ یہ تھا کہ 2 مئی کے بعد 2 مئی وہ جو یعنی 2 مئی ہماری جو تاریخ میں وہ اسامہ بن لادن کو جو امریکن طیاروں نے پاکستان کی یا امریکن ٹروپس نے ان کے سولجرز نے پاکستان کے اندر داخل ہو کر فضائی حدود کو اور جغرافیائی حدود کو پامال کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو پاکستان کے اندر نشانہ بنایا۔ حالانکہ پاکستان ان کا اتحادی تھا، اگر وہ پاکستان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے تو پاکستان ہو سکتا ہے کہ اپنے جو کہہ لیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ آپریشن کرتا جس طرح باقی آپریشن کیے جاتے تھے ماضی میں، لیکن وہ پاکستان سے پوشیدہ رکھے گئے اور پاکستان کے اندر داخل ہو کر جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور اس سے پہلے ایک خفیہ آپریشن کیا گیا تھا۔ اسامہ بن لادن ہی اس کمپاؤنڈ میں مقیم ہے، یہ جاننے کے لیے وہ ڈاکٹر شکیل افریدی غالباً یہ نام تھا ان کا، ان کے ذریعے جو وہ پولیو مہم کے وہ بلڈ سیمپلز دیے تھے، ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا۔ وہ آج تک جیل میں ہے بندہ، تو یعنی پاکستان کے ساتھ غداری کرنے کے جرم میں۔ تو تب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اس وقت سوال پوچھے جا رہے تھے جنرل کیانی صاحب سے، جنرل شجاع پاشا صاحب سے، کہ یہ پاکستان کی پھر فوج کدے واسطے ہے کہ پاکستان کی اگر کوئی بھی منہ اٹھائے گا، اب یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ وہ کتنی طاقتور جناب وہ ہیلی کاپٹر یعنی امریکہ تھا اس کے پیچھے، تو گرا دیتے ہیلی کاپٹر ایک آدھ، اس سے پہلے پھر سلالہ بھی ہوا تھا، اس کے بعد ہوا تھا واقعات۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان دنوں انڈر پریشر آ گئی تھی۔ جب انڈر پریشر آئی تھی تو جنرل کیانی صاحب کو اور جنرل شجاع پاشا صاحب کو آ کے پارلیمان کے اندر بریف کرنا پڑا تھا۔ بڑے تند و تیز اور سخت جملوں کے تبادلے بھی ہوئے تھے اور بڑی تنقید ہوئی تھی ان کے اوپر۔ اور جنرل شجاع پاشا نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنہیں اب ہم ناکام ہوئے تو ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو اس وقت خیر پارلیمان کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں ہماری پارلیمان کی، کہ کہہ دیتے کہ ہاں جی آپ ناکام ہوئے آپ استعفے دے دیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ منہ کے اوپر تو ادھر بھی بڑے اچھے تھے پارلیمان والے بھی، یعنی سول سپریمیسی بھی جو تھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں ہماری سپریمیسی کی، تو ادھر جو پاکستان کی جو آرمی کی جو قیادت ہے وہ بھی غصے میں تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد سے سرد جنگ شروع ہو گئی۔ سرد جنگ جو ہے وہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی، پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر خبریں سامنے آ گئیں، وہ ساری باتیں اب پوشیدہ نہیں رہیں، وہ اب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو ان دنوں جو گورنمنٹ تھی ان کو لگا کہ یار کہ یہ تو ہمیں لیتے جائیں گے، کوئی ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو جو حقانی صاحب تھے، حسین حقانی، جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں، انہوں نے ایک میمو جو ہے وہ اعجاز منصور صاحب کو دیا کہ یار ہماری بات کرنا۔ میمو کیا دیا، ان سے کہا کہ یار کہ وہ جو امریکن آفیشلز ہیں ان سے جب بات ہو تو بات کرنا یار کہ ہمیں ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے، تو کوئی مہربانی کریں۔ اچھا جی، یہ اس بات کا بتنگڑ بنا لیا گیا اور یہ بات کان سان میں ہوئی تھی، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کو در پردہ، یعنی مطلب یہ پبلک نہیں کی گئی تھی یہ والی بات، تو یہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ وزیر اعظم نہیں رہا، اس کے بعد وہ پھر وہ این آر او عمل درآمد کیس میں وہ فارغ ہوئے، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی وفاق میں گورنمنٹ بھی نہیں بنی، اور بڑا ان کو اس کے بعد کہہ لیں کہ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں 2013 والے، اس میں ان کو الیکشن کمپین کی اجازت بھی نہیں تھی ان کو، وہ کیا نام، اے این پی کو، اس طرح کی جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو تھی،
عمران خان صاحب کو تھی. عمران خان صاحب تو خیر طالبان کے دفاتر بھی قائم کرنے کے حق میں تھے, اور اسامہ بن لادن شہید کو بطور وزیر اعظم کہتے تھے کہ وہ شہید ہے, اس طرح کے شہید قرار دیا تھا انہوں نے اسامہ بن لادن کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں یہ سینسٹیو ایریاز ہیں پاکستان کے, جب ان کو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جب آپ انوالو کرتے ہیں تو پھر ٹینشن شروع ہو جاتی پاکستان میں. اور یہ تو تھا محض امریکہ کو تھوڑا سا انوالو کرنا حسین حقانی کی طرف سے. حسین حقانی آج تک غدار ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیچاری گھوم پھر کے جو ہے وہ بس ترلے کو پائن غلطی ہو گئی, معافیاں مانگتی رہی اس کے بعد سے. تو یعنی یہ لیول ہے کہ جب اس طرح کے معاملات میں جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو گھسیٹ کے لاتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو ریاست ہے وہ پھر اس کو مائنڈ کرتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ معاملہ نہیں ہے. وہ کیسے کہ دیکھیں کہ یہ تو معاملہ تھا امریکہ کا, امریکہ کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں. شیریں مزاری صاحبہ جو نہ دین کی نہ دھرم کی, عمران خان صاحب کی محبت میں سارے کے سارے اصول, حالانکہ اچھی بھلی ہوتی تھی, اچھی بھلی وہ کسی اصول اور نظریے کی بات کیا کرتی تھی کسی دور میں, لیکن اور بڑی وہ دبنگ صحافی بھی ہوتی تھی, نیشن کی ایڈیٹر بھی ہوتی تھی. لیکن وہ سارے کا سارا وہ جو تھا رفو چکر ہو گیا سب کچھ ان کا عمران خان صاحب کی محبت میں. یہ اب انہوں نے ایک حرکت کی ہے کہ انہوں نے امریکہ تو درکنار انہوں نے اقوام متحدہ کو انووک کرنے کی کوشش کی ہے. اقوام متحدہ کو عموماً جو دنیا کی طاقتیں ہیں نا وہ اس کی امن فوج سے ہلکا پھلکا ڈرتی ہیں کہ یار جب وہ آتا ہے تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. تو لہٰذا جو کہہ لیں کہ یہ پاکستان کی صریحاً سلامتی کے خلاف یہ والی بات جاتی ہے کہ آپ اقوام متحدہ کو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں وہ کرنا شروع کر دیں, شامل کرنا شروع کر دیں کہ آئیں اقوام متحدہ جو ہے وہ تھانے دار بن کے پاکستان کے اندر بیٹھے اور مانیٹر کرے کہ کیا ہو رہا ہے, آبزرو کرے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک رکھنا ہے, اس کو غلط رکھنا. شیریں مزاری صاحبہ نے پاکستان کے اندر جو کچھ مسجد نبوی میں انہوں نے کیا, انہوں نے جو حکومت کا یا بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک خاص پلان کے تحت انہوں نے کیا تھا کہ جب وزیر اعظم یا نئی گورنمنٹ کی جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے تو ادھر سے شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے ماسٹر پلان, اور ایک دن پہلے کہہ دیا ان کے ساتھ وہاں پہ بڑا کچھ ہونا ہے, اور ادھر سے انیل مسرت, وہ جہانگیر چیکو, وہ صاحب زیادہ اپنے والوں پتہ نہیں کون کون, وہ وہاں پر پہنچے اور پھر ایک وہ گالیاں تک جو روزہ رسول کے اندر انہوں نے دیں اپنے سیاسی مخالفین کو. اب اس کا ری ایکشن جو ہے ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں آنا تھا, تو گورنمنٹ نے تو ابھی تک اس کے اوپر اس طرح سے ایکشن نہیں لیا, نہیں لینا چاہیے. میں ذاتی طور پر یہ میرا خیال ہے, مجھ سے بہت سے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو لیکن جو عام لوگ ہیں, جو عام مسلمان ہیں جن کے جذبات ہرٹ ہوئے, اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سنگر تھے اللہ بخشے, وہ جہاز میں وہ حادثے کا شکار ہو گئے تھے, جنید جمشید صاحب نے ایک اپنا ایک واعظ تھا یا ایک وہ جو لیکچر تھا اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق کہ وہ ناراض ہو جایا کرتی تھی یہ والا حوالہ دیا, اور ان کو جس پیرائے میں بات کی وہ توہین کا ان کا نظر نہیں آ رہا. میں نے وہ دیکھی ہوا والا کلپ, لیکن ان کو جان کے لالے پڑ گئے تھے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو یہ نہیں کہہ لیں کہ تبلیغی جماعت کا ہونے کے باوجود, مولانا طارق جمیل کا دست راست ہونے کے باوجود ایئرپورٹس کے اوپر ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ان کو دست درازی ہو رہی ہے, ان کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں, اور یعنی لوگ جو ہیں ان کے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں اس طرح سے. تو آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں حضور اعلیٰ, تو لوگوں کے پاکستان کے اندر جذبات ہرٹ ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے اوپر یہ الزام ہے ان کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, ورنہ تو یہاں پر ہر دوسرا بندہ ممتاز قادری کی طرح بیہیو کر سکتا ہے. بھائی ملک ہے, اسی طرح کے حالات ہیں, اور یہ خاص مزاج پیدا کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر, اور بڑی کوشش سے یہ والے مزاج جو ہیں وہ لوگوں کے بنائے گئے ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے قانون کا راستہ اختیار کیا, یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ قانون آپ کو ٹھیک نہیں لگتا تو آپ بدل لیتے. محترمہ کی حکومت تھی, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تو تب تو آپ ان چیزوں کے اوپر کھیلا کرتے تھے, یہ والا مذہبی کارڈ آپ استعمال کیا کرتے تھے.
تو مطلب یہ کہ لوگوں نے تھانوں میں درخواستیں دینا شروع کر دی. اب جو اس کے اوپر حکومت کا اپنا ایک استدلال ہے جو وزیر قانون اور وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, نہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جسٹیفائڈ کر رہا ہوں. میرا اس کے اوپر اپنا نظریہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر حکومت جو ہوتی ہے وہ نگران ہوتی ہے اور نگہبان ہوتی ہے, اور ریاست کو لے کے اس نے چلنا ہے. تو اعتدال رہے معاشرے کے اندر, اس کے لیے یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے ریگولیٹ کرنے کی, وہ حکومت کی ہوتی ہے. یہ فلسفیانہ گفتگو ہو جائے گی. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ان درخواستوں کے اوپر مقدمات درج کرنے شروع کر دیے. پاکستان کے طول و عرض میں یہ والا ٹرینڈ چلتا رہا ہے, ماضی میں بھی غداری کے پرچے ہوتے رہے, توہین مذہب کے پرچے ہوتے رہے, اور اسی پیٹرن کے اوپر یہ بھی پرچے ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے یہ معاملہ اٹھا کے شیریں بی بی نے, یہ اقوام متحدہ کے جو مندوبین ہیں انسانی حقوق سے متعلق اور مذہبی عقائد سے متعلق, ان کو خطب دے لکھ مارا ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. حضور اعلیٰ کیا ظلم ہوا ہے؟ اور پھر وہ اس خط میں یہ لکھا ہے کہ ایک ایسا منسٹر جو پاکستان کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے, رانا ثناء اللہ, جو پاکستان میں دہشت گردوں کا, غالباً یہی الفاظ ہیں کہ دہشت گردوں کے اتحادی ایک مبینہ قاتل کو داخلی امن کا نگران وزیر مقرر کیا ہے. یعنی اور وہ تو بڑا ظالم ہے, وہ تو جناب اپنے لوگوں اسی طرح ٹارگٹ کر کے مارتا ہے بندوں کو. اب یہ جو ان کو دہشت گردوں کا اتحادی کہہ رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کو 7 خون معاف ہیں, بلکہ 100 خون معاف ہیں. یہ کام کسی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا ہوتا, یہ کام جو ہے ہوا تھا نا پیپلز پارٹی کی طرف سے میمو گیٹ, وہ تو امریکہ کو کہا تھا انہوں نے, اقوام متحدہ کو نہیں کہا تھا کہ حضور اعلیٰ پاکستان کی فوج کو آ کے کنٹرول کریں. یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سر اپنا ذرا سرسو استعمال کریں, اتنے مارشلہ لگ سکتا ہے یار, تسی آگے کاروائی کیتی ہے. تو ہم نے کہا یہ ساڑھے دوالے ہو گئے نے, ہم نے تو کہا کہ یہ ہم چونکہ تادی ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کے دور تک اس کا کریڈٹ لیتی رہی ہے ایک وقت تک. وہ جو آپ جا کے دیکھیں نا, اور پھر وہ کہتی ہے کہ ISI جو ہے اس نے ٹرین کر کے دیے دہشت گرد آپ کو, اس طرح کی وہ مختلف انٹرویوز میں بھی یہ والی بات کر چکے ہیں. لیکن ان کے اوپر جو ہے یہ حد نہیں لگے گی. یہ پیپلز پارٹی پہ لگ سکتی ہے, مسلم لیگ نون کے اوپر لگ سکتی ہے, جماعت اسلامی پر, کسی بھی مطلب MQM کے اوپر تو ہنس کے لگ سکتی ہے. اس کو تو ہم فٹافٹ جو ہے وہ امریکن کیا MI6 کیا اور انڈین ایجنٹ کیا, اس کا فوراً ہم قرار دے سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے, میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہوتے. میں کسی استدلال کے طور پر یہ والی بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل کریکٹر ہی ہمیشہ غدار ہوتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو یہاں پر بھی استثناء حاصل ہے. کیوں؟ اپنا بچہ بہن یا اپنا تیار کردہ تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جھنجھلا کر وہ رد کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ دور جا رہے ہیں جن سے جانا چاہیے تھا. لیکن مطلب وہ ابھی بھی ان کو روم دے رہے ہیں, ابھی بھی گنجائش دے رہے ہیں. وہ جو قوتیں ہیں, وہ جو مطلب میمو گیٹ کے اوپر جو تھی وہ غداری کے فتوے لگا رہی تھی, وہ جو بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتی تھی, پتہ نہیں کیوں, وہ جو بھٹو کو نہیں منع کرتی تھی کہ ایون مسلمان نہیں تسلیم کیا کرتی تھی, وہ کہتے ہیں ہندو ہے, خطرے چیک, مطلب وہ مرنے کے بعد ان کی جو ہے وہ ان کو وہ دیکھا گیا, کیا کہتے ہیں, معائنہ کیا گیا ان کی باڈی کا. تو ایک طرف عمران خان صاحب ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ مرضی کہتے پھریں, ان کو کوئی پوچھنے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اور یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کو بی بی جو کہہ رہی ہیں نا کہ یہ دہشت گردوں کا اتحادی ہے, یہ جماعت اہل سنت والجماعت, یہ ایک مذہبی لیکن سیاسی ایک تنظیم تھی. مولانا محمد احمد الدھیانوی اس کے سربراہ تھے. یہ جنگ سے الیکشن لڑتی تھی اور ان کے ساتھ وہاں پر انہوں نے لوکلی کوئی ارینجمنٹ کیا تھا. تو آپ تو جناب علی مطلب یہ جو مولانا اعظم طارق کے صاحبزادے ہیں محمد معاویہ, یہی ان کا نام ہے, وہ جو PP 126 جنگ سے رائے حق پارٹی سے منتخب ہوئے تھے, PTI کے پنجاب میں حکومت میں وہ اتحادی رہے ہیں. تو کس منہ سے, مطلب ڈٹھائی اور بے شرمی کا لیول یہ ہے ہمارا PTI کے ہمارے دوستوں کا. اور یہ کام شیریں مزاری صاحبہ کر رہی ہیں جن سے ہمیں اس طرح کی امید نہیں تھی
کہ وہ اصول، کسی دستور، کسی قانون، کوئی اخلاقیات، کوئی سیاسی ایک ہوتا ہے نا منہ ملاحظہ، کوئی دید، کوئی شرم، کچھ ہوگا وہاں پر نہیں ہے اس طرح کا. ایمان ہزاری کی والدہ، ایمان کیا نام ہے جی، ایمان وہ مزاری، حاضر مزاری ان کا نام ہے، وہ ان کی والدہ اور مطلب ایک مشرق اور ایک مغرب. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 7 خون معاف ہیں. آگے آ جائیں دوسری خبر کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو ہے نا وہ شیخ رشید صاحب بھی اور جو کہہ لیں کہ چودھری فواد چوہدری صاحب بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ اور تسلیم کرتے رہے کہ یار ہماری حکومت کے ساتھ جو فوج ہے نا اس کی ٹینشن شروع ہو گئی تھی اور 2 سال پہلے ہی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. اور فواد چوہدری صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم نے اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ چاکی نہ ہوئی ہوتی، منصور علی خان صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا، تو آج بھی ہماری حکومت ہوتی. انہوں نے کہا کہ آپ نے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، بڑے کیے نہیں ہوئے. اچھا اب آج پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب، اور نہیں ساڈے معاملہ ٹھیک نے، انہوں دے نال کوئی ٹینشن والی گل نہیں ہے، اور جس طرح کے پہلے تھے اسی طرح کے اب ہیں، پہلے بھی ٹھیک تھے اب بھی ٹھیک ہیں، اور مطلب وہ بہت اچھے چل رہے ہیں. تو مطلب یہ ایک ویسے ہی مجھے ذہن میں آ رہی تھی یہ والی بات کہ وہ اس طرف کو بیٹھ جائیں یا اس طرف کو بیٹھ جائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر یعنی کہ جن کو فرق پڑتا ہوتا تھا. یعنی عمران خان صاحب کے لیے رویہ اور ہے، باقیوں کے لیے جو ہے وہ شیر کی آنکھ ہے، باقیوں کو شیر کی آنکھ سے دیکھنا ہے کہ خبردار اگر یہ لینڈ کراس کی تو عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ ہے. اور میں وہ بات کر رہا تھا کہ آرمی چیف اور فوج کے ساتھ جو تعلقات پہلے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، مگر حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ چیزیں تھوڑی سی گڑبڑ ہیں اور ٹھیک ہو جائیں گی. اب آج میں عمران خان صاحب کو نے جو انٹرویو دیا چند دن پہلے، میرا کل وہ نشر ہوا ہے ARY کے اوپر، اور اس میں جو انہوں نے بڑی بات کی، ان کا کہ جی مجھے اداروں سے یہ توقع نہیں تھی، خصوصاً انصاف سے متعلق اداروں سے، کہ وہ ایک چور ڈاکو کو لا کے بٹھا دیں گے پھر اداروں کو وہ درمیان میں لے کے آ رہے ہیں. مطلب وہ کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے، سازش ہے، سب کچھ وہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو قصہ مختصر جس کو کہیں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، پاکستان کی فوج جنرل باجوہ صاحب کے خلاف وہ چل رہے تھے، ریموو جنرل باجوہ، اس طرح کے ٹرینڈ سے لے کے، اور پاکستان آرمی کے متعلق جس طرح کے ویڈیو کلپس جو ڈالے گئے سوشل میڈیا کے اوپر، اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن جن جن کے ساتھ تھی، وہ کن کن کے ساتھ تھی، وہ PTI کے ساتھ تھی، اور پھر وہ جو لوگ اس جو موجودہ حکومت ہے اس کے قیام سے پہلے گرفتار کیے گئے. یعنی عمران خان صاحب کے اترتے ہی وہ ڈاکٹر ارسلان افتخار کے لیے چھاپے مارے گئے، وہ ملک کے طول و عرض سے وہ کوئی 100-200 کے اوپر بندے گرفتار کیے گئے، FIA نے پکڑے بندے، اور وہ وہاں سے پھر وہ جو انکوائریاں چلی وہاں سے پتہ چلا کہ جی کہ کوئی 100 پیج چلا رہا ہے، کوئی 200 پیج چلا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو چل رہے تھے اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، اور وہ ان کے مرضی اور ان کی آشیرواد اور ان کی ڈائریکشن میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف، جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ٹرینڈ چل رہے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. نہ صرف یہ جو عمران خان صاحب کے حمایت میں بولنے والے صحافی ہیں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو رہا. میں نہیں چاہ رہا کہ کچھ ہو، میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے ابھی بھی بڑا روم ہے، بڑی گنجائش ہے، مگر عمران خان صاحب وہ خود روم وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آ بیل مجھے مار، یا آ بیل مجھے سنگوں پہ اٹھا اور کہیں لے کے بھاگ جا ہیں جی. تو ادروائز جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خوبصورت آپشن ہے. ادروائز عمران خان صاحب کے کا متبادل واقعی کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑا یہ والا تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، یعنی کہ اشارہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. تو اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں دید لحاظ، کوئی تکلف، کوئی مروت، وہ ہے، وہ رکھنا چاہتی ہے اور وہ رکھتی ہوتی ہے کہ مطلب آپ جو ہیں وہ آخری حد تک نہ چلے جائیں. تو وہ تو نہیں جاتے ہوتے، وہ تو مطلب خصوصاً اس طرح کے کاموں میں، لیکن پھر جب وہ جائیں
جب تو وہ پھر کیوں جاتے ہیں کہ جب فریق ثانی ہے اس کو ہی نہ سمجھ آ رہی ہو، جس طرح عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یار کہ اب بھی اگر میں ایشوز کے اوپر پالیٹکس کروں تو میں ابھی بھی جو ہے وہ میری جگہ ہے، میری آگے بھی جگہ بن سکتی ہے. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی اور سیاست میں کوئی بھی دن آخری دن نہیں ہوتا. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ پھر وہ دن جو ہے وہ عروج کا آ جاتا ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ سیاستدان ہیں نہیں تو وہ لہٰذا غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. ابھی بھی پاکستان کی جو فیصلہ کن قوتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کو موقع دے رہی ہیں، بار بار دے رہی ہیں، اور وہ 100 خون معاف کر رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 101 خون کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ابھی بھی سسٹم کے اندر بڑی گنجائش ہے. باقی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.